الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب رواہ ابو داود۔ یہ روایت استغفار کی فضیلت کے بارے میں آ رہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص استغفار کی پابندی کرے، پابندی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی حالت ہو، خواہ کوئی آفت ہو، مصیبت ہو، رنج ہو، خوشی ہو، گناہ ہوا ہو یا نہ ہوا ہو، یہ مطلب ہے ہر حالت کا۔ اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ لیٹا ہو، بیٹھا ہو، کسی بھی حالت میں ہو، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو شخص استغفار کی پابندی کرے تو اللہ کی طرف سے اس کے لیے 3 انعام اور بہت بڑے بڑے انعام۔ پہلا انعام یہ کہ ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ اللہ بنا دیں گے، آپ کو اندازہ بھی نہ ہوگا، آپ اپنے آپ کو مصائب و پریشانی میں گھرا ہوا محسوس کریں گے، لیکن اللہ راستہ بنانے والے ہیں، اللہ راستہ بنا دیں گے ہر اس شخص کے لیے جو استغفار کی پابندی کرتا ہے۔ یہ پہلا انعام۔ دوسرا انعام کہ ہر غم سے اسے نجات ملے گی، کبھی زندگی میں غم اگر آئے گا تو محسوس نہ ہوگا کہ وہ غم بھی ملا ہے یا نہیں ملا ہے۔ تیسرا انعام، اللہ اسے ایسی جگہ سے روزی عطا کریں گے جہاں سے اس کا وہم و گمان بھی نہ ہوگا۔ قرآن میں بھی اللہ نے فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، کہ جو اللہ سے کامل طور پر ڈرتا ہے، اللہ اس کو ایسی جگہ سے روزی عطا فرماتے ہیں کہ اس کو گمان بھی نہیں ہوگا۔ ہم نے کسی موقع پر بتایا تھا کہ جو لوگ روزی میں وسعت چاہتے ہیں تو ان کو چاہیے کہ وہ استغفار پابندی سے کریں۔ یہی آج کی روایت میں بیان کیا جا رہا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص استغفار کی پابندی کرے، مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک آدھ مرتبہ پڑھ لیا اور آپ چاہیں کہ مجھے یہ تمام چیزیں عطا ہو جائیں، اللہ اگر دینا چاہے تو بالکل ملے گا، لیکن یہ تمام کے تمام اس فضیلتیں اس شخص کے لیے ہیں جو پابندی کرے۔ جو شخص استغفار کی پابندی کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے اور ہر غم سے اسے نجات ملتی ہے، اور ایسی جگہ سے اللہ پاک اس کو روزی دیتا ہے جہاں سے اس کو وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ امام ابو داود نے اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ سبحان اللہ۔